السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اور سامعین، جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ نماز میں بہت ساری تسبیحات اور دعائیں پڑھی جاتی ہے۔ جس طریقے سے نماز پڑھنا تمام مسلمانوں پر فرض اور ضروری ہے، ٹھیک اسی طریقے سے نماز میں جتنی بھی ساری تسبیحات اور دعائیں پڑھی جاتی ہے، ان دعاؤں اور ان تسبیحات کو سیکھنا اور جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، نہیں تو اس کے بغیر آپ کی نماز بھی درست نہیں ہوگی، آپ کی نماز بھی صحیح نہیں ہوگی۔ لیکن بہت سارے مرد و خواتین ایسے ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن نماز میں جو تسبیحات اور دعائیں پڑھی جاتی ہے، ان تسبیحات کو، ان دعاؤں کو نہیں جانتے ہیں۔ کچھ حضرات ایسے بھی ہیں کہ ان تسبیحات کو اور ان دعاؤں کو پڑھنا تو جانتے ہیں، لیکن صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں جانتے ہیں۔ اسی لیے آج کی اس ویڈیو میں ان حضرات کے لیے جن کو صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا یا بالکل ہی نہیں آتا ہے، ان کے لیے آج کی اس ویڈیو میں صحیح طریقے سے پڑھ کر بتانے کی کوشش کروں گا، اور نماز میں جتنی بھی ساری تسبیحات اور دعائیں پڑھی جاتی ہے، ان دعاؤں اور ان تسبیحات کا ترجمہ بھی ہر مسلمان کو آنا چاہیے، ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، تو ہم سب کو پتہ نہیں چلتا ہے تسبیحات کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہم اللہ کی کیسی تعریف کر رہے ہیں، نماز کے اندر اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں، نماز میں اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے ہر مسلمان کو ان دعاؤں اور ان تسبیحات کے ترجمے بھی یاد ہونا چاہیے۔ آج کی اس ویڈیو میں نماز میں پڑھی جانے والی ایک دعا جس کو درود شریف کہتے ہیں، صحیح طریقے اور ترجمے کے ساتھ پڑھ کر بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں 3 چیزوں کے بارے میں ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ نمبر 1، صحیح طریقے سے درود شریف پڑھ کر بتاؤں گا۔ نمبر 2، درود شریف پڑھتے وقت ہم سے کہاں غلطیاں ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی آپ حضرات کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ نمبر 3، درود شریف کا ترجمہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کو بھی میں بتانے کی کوشش کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ حضرات ہماری اس ویڈیو کے لاسٹ تک بنے رہیں گے۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیا، آپ کو پھر کسی ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسی ویڈیو کے اندر آپ درود شریف ترجمے اور صحیح تلفظ کے ساتھ آپ سمجھ جائیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم، یہاں پہ لفظ اللہ ہے، لفظ اللہ کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور کہیں گے اللہم، اللہم، اس طریقے سے نہیں بلکہ پڑھیں گے اللہم۔ ہما میں ذرا سی آواز کو روکیں گے، اس کو گننا بولتے ہیں، جیسے اللہم، اللہم، ایسے نہیں، اللہم صلی علی، صلی علی میں علی جو ہے اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، صلی علی محمد، محمد کے اندر ذرا سی آواز کو روک کر پڑھیں گے اور کہیں گے محمد وعلی آلی، آ کو کھینچیں گے 1 الف کے برابر، آلی، آ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور کہیں گے آلی محمد کما صلیتا، کما کو بھی 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور کہیں گے کما صلیتا علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکا، انکا میں نون پر ذرا سی آواز کو روکیں گے اور کہیں گے انکا حمیدم، حمیدم، یہاں پر بھی تھوڑی دیر آواز کو روک کر پڑھیں گے حمیدم مجید، اس طریقے سے اللہم بارک
अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस तरीके से एक शख्स ने मुझसे सवाल किया कि हजरत कुछ लोग अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदी व अला आलि मुहम्मद पढ़ते हैं और कुछ लोग अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद इस तरीके से पढ़ते हैं, तो दोनों तरीकों में से कौन सा तरीका सही और कौन सा गलत है आप बता दीजिए। देखिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद एक तरीका, दूसरा तरीका अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदी व अला आलि मुहम्मद, दोनों तरीके सही है, दोनों तरीके से आप पढ़ सकते हैं। जो हजरात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बोलते हैं वो रुक करके पढ़ते हैं, और जो हजरात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदी व अला आलि मुहम्मद बोलते हैं ये मिलाकर पढ़ते हैं। तो आप चाहे रुक कर पढ़ें चाहे आप मिला करके पढ़ें, दोनों तरीके से आप पढ़ सकते हैं। एक बार मुकम्मल सही तरीके से पढ़ते हैं, आप भी हमारे साथ पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामिईन, उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात दुरूद शरीफ सही तरीके और तलफ़्फ़ुज़ के साथ समझ गए होंगे। अब आइए इसका तर्जुमा सीखते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, इसका मतलब हुआ ए अल्लाह हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर रहमतें नाजिल फरमा। व अला आलि मुहम्मद, इसका मतलब हुआ और मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल पर रहमतें नाजिल फरमा। कमा सल्लैता अला इब्राहीम, जैसा कि तूने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर रहमतें नाजिल फरमाई थी। व अला आलि इब्राहीम, इसका मतलब हुआ और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल पर रहमतें नाजिल फरमाई थी। इन्नका हमीदुम मजीद, इसका मतलब हुआ बेशक तू तारीफ और बुजुर्गी वाला है। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद, इसका मतलब हुआ मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर बरकते नाजिल फरमा। व अला आलि मुहम्मद, और मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल पर बरकते नाजिल फरमा। कमा बारकता अला इब्राहीम, जैसा कि तूने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर बरकतें नाजिल फरमाई। व अला आलि इब्राहीम, और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल पर बरकतें नाजिल फरमाई थी। इन्नका हमीदुम मजीद, बेशक तू तारीफ और बुजुर्गी वाला है। तो नाज़रीन मुहतरम, उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात दुरूद शरीफ सही तलफ़्फ़ुज़ और तर्जुमे के साथ समझ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं